بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، عربوں میں ایک مثل ہے، بڑی مشہور مثال ہے کہ ابصر من زرقا الیمامہ، ارے وہ تو یمامہ کی زرقا سے بھی زیادہ بصارت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 250 سال پہلے کی بات ہے کہ موجودہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے علاقہ یمامہ میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں نیلی تھی، بڑی خوبصورت، بڑی خوبرو، بڑی پیاری بچی تھی۔ بڑی ہوئی، بڑی سمجھدار، ذہین، فطین۔ اس کی آنکھیں موٹی موٹی تھی اور اس کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کی بصارت بہت تیز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کم و بیش 3 دن کی مسافت سے دیکھ لیتی تھی، اور اگر عزیزو یہ 3 دن کی مسافت والی بات درست نہ بھی ہو تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اس زرقا کی نظر بڑی تیز تھی، کیونکہ اس کی نیلی آنکھیں تھی، اس لیے اس کا نام زرقا رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر دودھ کے اندر سفید بال بھی ڈالا جاتا تو زرقا اس کو دیکھ لیتی تھی۔ زرقا کا علاقہ اس زمانے میں بڑا زرخیز علاقہ تھا، یہاں پر کنویں تھے، زراعت تھے، کھیتی باڑی تھی۔ یہاں کا سردار بہت بڑا آدمی تھا۔ اس کی ہمسایہ جو ریاستیں ہیں یا ہمسایہ علاقے تھے ان کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس نے ایک بہت بڑا برج بنایا ہوا تھا، ایک بہت بڑا مینار اپنے اس علاقے کے اندر، اونچی جگہ پہ مینار بنا ہوا تھا۔ اس مینار کے اوپر چڑھ کر دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا جاتا۔ زرقا کی چونکہ نظر بڑی تیز تھی لہذا یہ اس مینار کے اوپر چڑھتی اور مینار کے اوپر چڑھ کر دشمن کی نقل و حرکت کے بارے میں اپنی قوم کو بتلا دیتی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ جو مخالف دشمن تھا اس نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن زرقا وہ اوپر چڑھ کر اپنے قبیلے والوں کو بتا دیتی کہ تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ فوج آ رہی ہے، تمہارے طرف آگے بڑھ رہی ہے، لہذا حملے کی تیاری کر لو۔ اس کی قوم تیار ہو جاتی، مقابلہ ہوتا، اس کی قوم ہمیشہ فاتح ہوتی۔ اور پھر عزیزو ایسا ہوا کہ ایک دفعہ زرقا حسب معمول اپنے اس برج کے اوپر، مینار کے اوپر چڑھی اور دشمن کے علاقے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے درخت چلتے ہوئے ہمارے علاقے کی طرف آ رہے ہیں، درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ اس نے رئیسہ قبیلہ سے بات کی، اس کی تیز آنکھوں سے اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو مطلع کیا۔ لوگوں نے اس کی باتوں کو بڑی تعجب سے سنا، کہنے لگے زرقا لگتا ہے کہ تیری عقل کو کچھ ہو گیا ہے، کیا کبھی درخت بھی چلتے ہیں؟ کہنے لگے جاؤ جا کے دوبارہ دیکھو۔ وہ دوبارہ اوپر چڑھی، مینار سے اس نے دیکھا جو پہلے دیکھا تھا کہ درخت اس کی قوم کی طرف چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے پھر اپنے قبیلے والوں کو مطلع کیا، کہنے لگی کہ درخت آپ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے اس پر مختلف تبصرے کیے۔ ایک نے کہا کہ ممکن ہے کہ اس کے علاقے میں سیلاب آیا ہو اور سیلاب میں درخت بہہ کر ہماری طرف آ رہے ہوں۔ مختلف تبصرے تھے، مختلف باتیں تھیں۔ قوم نے اس کو جھٹلا دیا۔ زرقا دوبارہ چڑھی اور کہنے لگی اب تو میں واضح طور پر دیکھ رہی ہوں کہ ہر درخت کے پیچھے ایک نوجوان ہے، انہوں نے درختوں کو اٹھا رکھا ہے اور وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب قبیلہ کے لوگوں کی دشمن کو دیکھنے کی باری تھی۔ قبیلے کے لوگ جو ہے وہ بھی مینار کے اوپر چڑھے، انہیں تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ زرقا کو مزاحاً کہنے لگے زرقا ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، لگتا ہے کہ اب تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے، جو تم کہہ رہی ہو وہ سراسر دھوکہ سرام ہے۔ زرقا کہنے لگی اپنے دشمن کو دیکھ رہی ہوں، کوئی درختوں کے ساتھ اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، میں اس طرح ان کو دیکھ رہی ہوں جیسا تم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ کہنے لگی اٹھو، دشمن کے ساتھ مقابلے کی تیاری کرو، اپنے ہتھیار سنبھالو، دشمن تمہاری طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن کسی نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ لوگ زرقا کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنے اپنے گھروں پہ چل دیے، سو گئے۔
اور عزیزو اگلا دن ایسا ہوا کہ صبح سویرے دشمن ان کے سر پر آ پہنچا. یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، ہتھیار ان سے دور تھے. دشمن نے اچانک حملہ کر دیا اور پھر انہوں نے اہل یمامہ کا جی بھر کر قتل عام کیا. قلعہ پر قبضہ ہو گیا. اب اہل یمامہ کو پتا چلا کہ زرقہ کی باتیں درست تھیں، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. ناظرین کرام، یہ تو بات طے شدہ ہے کہ ہر کمال کو زوال ملتا ہے. کتنی ہی بار زرقہ نے اپنی قوم کو شکست سے بچایا تھا. دشمن اس کی قوم پر حملہ کرنا چاہتے تھے مگر زرقہ کی آنکھوں سے ڈر جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جو ان کا مخالف قبیلہ تھا اس کے سردار نے ایک ہیلہ تلاش کیا، اور وہ ہیلہ یہ تھا کہ اس نے اپنے نوجوانوں کو حکم دیا کہ درختوں کو اکھاڑا جائے اور درختوں کو اپنے سامنے رکھ کر ان کو اٹھا کے چلیں تاکہ زرقہ کو نوجوان نظر نہ آئے. قوم کو شکست ہو چکی تھی. جو فاتح سردار تھا اس نے حکم دیا، اس نے کہا کہ زرقہ کو تلاش کیا جائے. تھوڑی سی جدوجہد کے بعد، کوشش کے بعد زرقہ مل جاتی ہے. سردار نے زرقہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے کتنی بار ہم تمہاری قوم کو شکست دینے میں ناکام ہوئے. جب بھی ہمیں حملہ کرنے کی کوشش کی تم نے اپنے قبیلے والوں کو بتا دیا اور وہ مقابلے کے تیار ہو گئے. یہی وجہ کہ سال ہر سال گزر گئے، ہماری خواہش پوری نہیں ہو سکی. عزیزو، زرقہ بڑی بہادر، بڑی سمجھدار، بڑی دانا عورت تھی. اپنے قبیلے کی انتہائی زیادہ وفادار اور خیر خواہ تھی. اس نے بڑی جرأت سے جواب دیا. اس نے کہا کہ میں تو اس بار بھی اپنی قوم کو فاتح دیکھنا چاہتی تھی. میری تو اب بھی تمنا تھی. میں نے تو اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے میری بات کو جھٹلا دیا. سردار قبیلہ کہنے لگا، زرقہ، ایسا ممکن ہے کہ تم میرے لیے کام کرو، میرے قبیلے میں شامل ہو جاؤ، اور میں تمہیں کبھی نہیں جھٹلاؤں گا. تم جو بات کہو گی میں تمہاری بات کی تصدیق کروں گا. اس نے اپنے مخالف جو سردار قبیلہ تھا اس کو جواب دیا. کہنے لگی، بات یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کے قتل عام پر اتنا روئی ہوں، میں نے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ میری اب نظر کمزور ہو چکی ہے، لہذا میں اب تمہارے لیے کام نہیں کر سکتی. اور سردار کہنے لگا کہ پھر زرقہ، اب وقت آ گیا ہے ان آنکھوں سے تمہیں محروم کر دیا جائے. زرقہ کہنے لگی کہ بالکل، یہ تو آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا. میری قوم کی شکست کے بعد مجھے اب ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں. جب میری آنکھیں میرے اہل وطن اور میری قوم کے کام نہ آ سکی تو ان سے محروم رہ جانا ہی افضل اور بہتر ہے. میری آنکھیں اس دشمن کے کام نہیں آنی چاہیے جس نے میری اہل ویال، میری قوم کے نوجوانوں کو قتل کیا ہے اور میرے وطن کو خراب کیا ہے. میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ آپ میری آنکھوں کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیں کر لیں. ناظرین اکرام، چنانچہ تاریخ اس بارے میں بتاتی ہے اس کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، اس لیے کہ جو اس کے مخالف سردار تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی قوم کبھی بھی اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے. 22 صدیاں گزر چکی ہیں. زرقہ کا نام آج بھی ضرب المثل ہے. ایک بہادری کا نام، اپنی قوم کی خیرخواہ، اپنی قوم کی ہمدرد اور اپنی قوم کے لیے قربانی دینے والی ایک عظیم خاتون.